فرماتی ہیں اچانک جب رات کا پچھلا پہر ہوا مجھے دو فکر لائق تھی. ایک فکر یہ کہ کوئی خاتون میرے ساتھ تعاون کے لیے موجود نہیں تھی کہ ایسے موقع پر کسی عورت کا پاس ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. دوسرا میرے گھر میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا, چراغ میں تیل نہیں تھا. میں پریشان تھی کہ اگر یہ صورت پیش آئی تو کیا ہوگا. فرماتی ہیں اتنے میں رات کا پچھلا پہر گئے, اچانک میرے گھر میں اجالا ہی اجالا ہو گیا. مان میری نظروں نے دیکھا میرے گھر کی دیواریں پھٹنے لگ گئیں, میرے گھر کی دیواریں پھٹنے لگ گئیں, میرے گھر کی دیواریں پھٹنے لگ گئیں. ان پھٹی ہوئی دیواروں میں سے لمبے لمبے قدوں والی عورتیں اندر داخل ہونے لگی. میں دیکھ کے ڈر گئی, میں حیران رہ گئی. میں کہنے لگ گئی واہ غوثا واہ غوثا, اے میری مدد ہو جائے, اے میری مدد ہو جائے. یہ کیا ہونے لگا ہے؟ فرماتی ہیں کہ اتنے میں وہ لمبے قدوں والی عورتیں میرے قریب آ گئی, کہنے لگی آمینہ ڈرنا نہیں ہے, میں حوا ہوں آدم کی بیوی ہوں, میں حاجرہ ہوں, میں اسماعیل کی امی ہوں, میں مریم ہوں, میں عیسیٰ کی ماں جی ہوں. آنے والی ہو کیوں آئی ہو؟ آمینہ تجھے مبارک دینے کہ تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے. سیدہ فرماتی ہیں کہ بس پھر ابھی تھوڑی دیر گزری, میری تھوڑی تھوڑی خوف کی کیفیت مجھ پہ طاری ہونے لگی. اتنے میں نے کیا دیکھا, میرے گھر میں پرندے پھڑ پھڑانے لگ گئے, ان کی چونچوں میں موتی پکڑے لا کے میرے بستر پہ بکھیرنے لگ گئے. میں تھوڑی اور گھبرا گئی. اتنے میں نے پلٹ کے دیکھا ایک حسین و معجوبی خاتون میرے پاس پہلو میں موجود تھی. میں نے اسے پوچھا تو کون ہے؟ اتنی سونی خاتون میں نے زندگی میں کبھی دیکھی نہیں تھی. کہنے لگی آمینہ میں کوئی دنیا کی عورت نہیں ہوں, میں جنت کی حوروں کی ملکہ ہوں. مجھے رب نے اپنے محبوب کے استقبال کے لیے بھیجا ہے. سیدہ فرماتی ہیں میرا خوف اور بڑھ گیا, لیکن اتنے میں نے کیا دیکھا, ایک نورانی صورت والا بندہ آیا جس کے ہاتھوں میں نوری پیالہ ہے, اس میں سفید مشروب ہے, لا کر مجھے دیا, پی جاؤ آمینہ. فرماتی ہیں میں نے اسے پیا, ادھر وہ میں نے الگ سے اتارا, میری غم کی کیفیات دور ہو گئی, مجھے خوشی و انبساط کی کیفیت مجھ پہ طاری ہو گئی. مان پھر میں نے کیا دیکھا, جیسے سارا وقت رک گیا ہو, ساری سانسیں رک گئی ہو, پوری کائنات کی نگاہیں میرے گھر کی طرف لگی ہو. مان میں نے دیکھا خرج منی نور, میرے جسم سے نور نکلا ہے. اے سننے والوں, میرے جسم سے ایسا نور نکلا, عطانی قصور شام, ملک شام کے محل بھی جس نے روشن کر دیے. فکشف اللہ عن بصری, میری آنکھوں کے پردے اٹھ گئے. میں نے ادھر دیکھا مشرق نظر آ گئے, میں نے ادھر دیکھا مجھے مغرب نظر آ گئے. میں حیران و ششدر رہ گئی, میں حیران و ششدر رہ گئی. اتنے میں میرے کانوں میں آواز آئی, اتنے میں میرے کانوں میں آواز آئی, جاء رسول اللہ ہے. او لوگوں, دنیا میں اللہ کا رسول آ گیا ہے. پیار سے سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے یار. دنیا میں اللہ کا رسول آگے آئے. سیدہ فرماتی ہیں کہ بس پھر میں نے پلٹ کے دیکھا, دو روایتیں سناؤں گا. پلٹ کے میں نے دیکھا امام زرقانی نے جو لفظ لکھے ہوئے وہ کیا ہے. فرماتی ہیں فرأیتہ فإنہ کالقمر لیلۃ البدر, میں نے پلٹ کے دیکھا میرا سونا کیسا ہے. فرماتی ہیں ایسے سمجھو جیسے کہ 14ویں کا چاند چمک رہا. وَيَفُوخَ مِنْهُ رَائِحَةُ الْمِسْكِ, صرف چہرہ ہی نورانی نہیں تھا بلکہ جسم سے کستوری کی خوشبو مہک رہی تھی.
اور دوسری روایت میں آتا ہے فرائتو میں نے پلٹ کے دیکھا کیا دیکھتی ہوں کانا مکہولن آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے مدہونن بالوں کو تیل لگا ہوا ہے مختونن ختنہ کیے ہوئے ہیں مغسولن غسل دیے ہوئے ہیں معطرن خوشبو لگے ہوئے ہیں مطہرن پاک و صاف کانا ساجدہ ادھر آئے آتے ہی اپنا سر سجدے میں رکھا پھر میں نے دیکھا رفع استووا الی السماء انہوں نے آسمانوں کی جانب انگلی کو بلند کیا پھر میں نے دیکھا فقبض قبضۃ بیدہ انہوں نے زمین سے مٹھی میں ایک مٹھی اٹھائی فسمعت منادی ینادی میرے کانوں میں کہنے والے کی آواز آئی قبض محمد علی الدنیا کلہی اے یہ محمد نے جو زمین سے مٹھی میں مٹی اٹھائی ہے یہ مٹی نہیں اٹھائی بلکہ محمد نے کل کائنات پر قبضہ کر لیا ہے اللہ پر توجہ سے محمد نے کل کائنات پر پیار سے محمد نے کل کائنات پر قبضہ کر لیا ہے میرے نبی کی امی جی فرماتی ہیں سن رہے تو صحابہ میں بڑی گال نہیں کرتا لیکن اتنا تحت لفظ اور بالکل ملا کے پوری چیلنج کر کے کہتا ہوں پورے پاکستان میں لے اور اس طرح میلاد کون پڑھتا ہے بڑی بات نہیں کرتا ہوں الحمدللہ اور یہ تو جتنا آپ سننا چاہیں گے اتنا سنائیں گے لیکن پیار سے اور حوالہ الحمدللہ جب پڑھ رہا ہوتا ہوں میرے صفحے بھی ذہن میں دیکھ رہا ہوتا ہوں میں کیڑے صفحے تو پہ پڑھنا الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے اللہ اکبر میرے نبی کی امی جان فرماتی ہیں ثم رہے تو صحابہ اے بیدا میں نے پھر سفید بادل کو دیکھا اقبلت الی السماء من السماء آسمان سے پھر زمینوں کی طرف آیا فغشیتو گو فغیبتو گو انی وہ آ کر میرے محمد پہ گرا وہ آکے میرے محمد پہ گرا میری آنکھوں سے میرا محمد اوجل ہو گئے اتنے میں سمیت منادی ینادی پھر میں نے ایک کہنے والے کو سنا جو کہہ رہا تھا طوفوا بہ مشارق الارض وادخلوہ البحارا لے چلو محمد کو مشرقوں میں لے جاؤ اسے تم سمندروں کی سیر کروا کے لے آؤ اسے چرند پرند درند ساری مخلوقات پر پیش کرو لیعرفوا بناتگی و باسمی و بصورتگی تاکہ ساری کائنات میرے محبوب محمد کے نام سے بھی واقف ہو جائے اس کے چہرے سے بھی شناسا ہو جائے اس کی شان سے بھی واقف ہو جائے آپ سادوں نو جہاں میں ذرا مسکراتے چہروں کے ساتھ آپ سادوں نو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں آپ سادوں کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں آپ سیدہ فرماتی ہیں کہ بس پھر تھوڑی دیر گزری آواز آئی کہ لوم نے مشرق بھی دکھا دیے مغرب بھی دکھا دیے اگلا جملہ بڑا زبردست ہے سیرت حلبیہ میں حضرت محدث حلبی فرماتے ہیں کہ اتنے میں آواز آئی ہم نے مشرق بھی دکھا دیے مغرب بھی گھما کے لے آئے پوری کائنات کی ہر چیز توجہ رہے پوری کائنات کی ہر چیز نے میرے محبوب محمد کی آمد پہ خوشیاں بھی منائی ہیں اور غلامی بھی کر لی ہے ذہن حاضر ہے جی ہر چیز نے خوشیاں بھی منائی ہیں غلامی بھی پیار سے خوشیاں بھی منائی ہیں
غلامی بھی کر لیے، درختوں نے خوشیاں منائی۔ امام حلبی فرماتے ہیں ادھر میرے رب قدیر کی طرف سے فرشتوں نے جا کر درختوں کے اوپر پیغام دیا، اے نباتات، رب کا حبیب آیا ہے۔ سارے درختوں نے پھول پیش کیے، ہر درخت کے ساتھ پھول نکل آئے۔ جتنے بھی درندے تھے انہوں نے شکار چھوڑا، جتنے بھی پرندے تھے انہوں نے نغمے لاپے۔ اللہ اللہ، ادھر آسمانوں کے فرشتوں نے جب سنا اضطجعت الملائکہ، فرشتوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے، عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے، عرش پر دھوم ہے، پیار سے، فرش پر دھوم ہے، عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے، وہ بدبخت جو آواز محروم ہے، وہ بدبخت جو پھر آئے گی شب یہ کس کو معلوم ہے، پھر آئے گی یہ شب، ارے کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔ توجہ ہے، یہ حضور کے میلاد کی وہ گھڑیاں ہیں، پرکیف گھڑیاں ہیں۔ ایمان سے بتاؤ، ایمان سے بتاؤ، اگر کوئی بندہ بیٹھ کے کہے بھائیو اللہ کا نبی دنیا میں آیا تھا، بس جیسے اور بچے آتے ہیں ویسے وہ بھی آ گئے تھے، دل میں پیار ہے؟ اور خدا کی قسم جب یوں بیان ہوگا نا میرے نبی کا میلاد، اور یہ ایک جملہ پلے باندھ کے اٹھو، یہ سوال ہوتا ہے کہ نبی کا کون سا صحابی ہے جس نے میلاد کیا؟ میں اکثر ایک مسئلہ بیان کرتا ہوں، ابھی میں ایک جگہ سے تقریر کر کے تھوڑی دیر پہلے واپس آیا، میں نے وہاں بھی بیان کیا، آپ بھی بڑے توجہ اور غور سے سماعت فرمائیے۔ چاول پڑے ہوں آپ کے سامنے، ان کے اندر وہ ہوتے ہیں نا چھلکے والے چاول، اپنی زبان میں ان کو کیا کہتے ہو؟ بانڈ کہتے ہو نا، بولو بانڈ۔ تو چاول صاف کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، یا تو بیچ میں سے وانڈ نکال دو تو چاول صاف، یا صاف کا نہیں کرو تو پیچھے وانڈ رہ جاون۔ ہن دسو تسی کیڑے طریقے اختیار کرتے ہو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ جو قلت ہوتی ہے اس کو کثرت سے نکالا جاتا ہے۔ یہ سوال کرنا کہ بتاؤ نبی کا کون سا صحابی ہے جس نے میلاد کیا؟ ارے بھائی 1.25 لاکھ صحابی ہیں، ہم کتنوں کا نام لیں؟ ہم سے پوچھ، ہم تجھے یہ انداز بتاتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں وہ صحابی بتا جس نے نبی کا میلاد نہیں کیا۔ یہ تو سوال ہی بڑا پٹھا ہے، بندہ کہہ رہے جناب 10 من چاولن وہ بچو وانڈ اٹھائی رہن دو تو بچو کڈو کیڑا کڈے گا؟ وہ 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کس کس کا نام ہم لیں گے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں وہ صحابی بتا جس نے میرے مصطفیٰ کی عظمتوں کے قصیدے نہیں پڑھے۔ اور اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے مجھ فقیر کا جملہ پلے باندھ کے جاؤ، ذمہ دار آدمی ہوں، ذمہ داری کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں، کیمرے کے سامنے، اور آپ کو میرا مزاج پتا ہے، میرا جملہ پلے باندھ۔ صحابہ تو بات کا معاملہ ہے، اللہ کے 1.25 لاکھ نبیوں میں وہ نبی بتا جس نے میرے مصطفیٰ کے قصیدے نہ پڑھے ہوں۔ بس تو جناب والا جہاں اور نبی انبیاء کے طریقوں پہ چلو بھائیو، اگر اور انبیاء کے طریقے تمہیں یاد ہیں تو نبیوں کے امام کے قصیدے جو نبی پڑھتے رہے، یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ بھی نبیوں کا طریقہ، کوئی الگ سے کام نہیں ہے۔ کس کا طریقہ ہے؟ اچھا بتاؤ، کیا اللہ کے نبی نے، کیا نبیوں نے اس طرح چڑیاں سجائیں؟ کیا نبیوں نے اس طرح؟ بھائی میرے بات بنیادی معاملے کی ہوتی ہے۔ یہ تو زمانہ گزرے گا، پہلے زمانے میں یہ ساؤنڈ سسٹم نہیں ہوتا تھا، ویسے ہی ہوتا تھا، حالات بدلے، اب ساؤنڈ سسٹم آ گیا۔
پہلے زمانے میں یہ چڑھیاں ہوتی نہیں تھیں، ہوم بھی تو کاغذ واغذ والی، یہ جیسے جدید دور آ گیا یہ ہو گیا، اب یہ تو کوئی چیز نہیں ہے۔ حضرت امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لا زال اہل الاسلام یحتفلون فی شہر مولد النبی صلی اللہ تعالی وسلم ویحتملون الولائم ویتصدقون بانواع الصدقات ویزیدون فی المبرات۔ آپ فرماتے ہیں ہاں ہمیشہ سے مومنوں و مسلمانوں کا یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ وہ رسول اللہ کی ولادت با سعادت کی خوشیوں میں محفلیں منعقد کرتے ہیں۔ وَيَعْتَمِلُونَ الْوَلَائِمَ، وہ اتنے خوش ہوتے ہیں جس طرح اپنے بچے کا ولیمہ کرتے ہیں، اس طرح رسول اللہ کی ولادت کی خوشی میں کھانے پکا پکا کے تقسیم کرتے ہیں۔ یتصدقون بانواع الصدقات، اور طرح طرح کے صدقات و خیرات لٹاتے ہیں۔ ویذرون السرور، اور خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں۔ ویزیدون فی المبرات، نیکی کے کاموں میں اضافہ کرتے ہیں۔ پہلے اگر دن میں 10 بار درود پڑھتے ہیں تو میلاد کے مہینے میں بار بار درود پڑھتے ہیں۔ ایمان سے بتاؤ یار کیا میلاد شریف کے مہینے میں درود کی کثرتیں نہیں آ جاتی؟ درود، سلام، نعتیں، نفل۔ اور اگلا جملہ جو حضرت محدث دہلوی نے بھی لکھا ہے ماسوات السنہ میں، حضرت امام زرقانی نے بھی لکھا ہے، وہ آپ کو تڑپا کے رکھ دے گا۔ آپ فرماتے ہیں رحم اللہ عمرن اتخذ اللیالی شہر المولد المبارک آیادا، اللہ ان لوگوں پہ اپنا کرم کی برکھا نازل فرمائے جو رسول کے میلاد کی 30 راتوں کو عید کر کے مناتے ہیں۔ توجہ ہے، ہم سے تو سوال ہوتا ہے یہ تیسری عید کدھر سے آئی؟ حضرت امام زرقانی فرماتے ہیں ایمان والے 3 عید منا دینے، ہر رات ان کے لیے عید کی رات۔ توجہ ہے کہ صرف میرے جیسے ڈیڑی 3 عیدیں تک دا ہے، کوئی ادھر، کوئی چکوال، کوئی لاہور، کوئی پشور، کو کراچی، کو کدھر کو کدھر۔ یہ خوشی ہے، یہ اب ہم پنگڑے ڈال کے خوشی کریں، وہ ناجائز طریقہ ہے، یہ جائز طریقہ ہے، یہ محمود طریقہ ہے، یہ محبوب طریقہ ہے، یہ مستحسن طریقہ ہے، یہ ایسا طریقہ ہے جس سے رب بھی خوش ہوتا ہے اور اس کا محبوب بھی خوش ہوتا ہے۔ دیکھیے ہم جیسے جیسے ہمیں خوشی ہوتی ہے ہماری زبانوں پہ آتا ہے سبحان اللہ، یہ خوشی۔ اور اگلا جملہ خدا کی قسم آپ کو تڑپا کے رکھے گا، آپ فرماتے ہیں لِيَكُونَ أَشَدَّ عِلَّةٍ عَلَى مَنْ فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، فرماتے ہیں مسلمان مومن حضور کے غلام تو ربیع الاول کی 30 راتوں کو عید کر کے مناتے ہیں، لیکن جس کے اندر بیماری ہوتی ہے یہ عیدیں منانا اس کی بیماری کو بڑھا دیتا ہے۔ اور میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں، آپ کو بھی ہر جگہ میں کہا کرتا ہوں، ان باتوں میں مت پڑا کریں کون کیا کہتا ہے۔ مجھے ایک دن ایک میرا شاگرد آیا، استاد جی آج فلاں نے یہ کہا، میں نے کہا میرے سامنے بات نہ کر۔ میں اس دن ایک جلسے میں کیا میں نے وہاں ایک مثال دی، آپ کو بھی دے دیتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی اگر بندہ ٹی بی کا مریض ہو، بندہ کہے راتی کھنگیا کیوں ہے، او بھائی ٹی بی دا مریض انہیں کھنگنا ہے، لات بجی ہوئے کسے دی ہو دل پلسٹر ہویا ہوئے اس پاسا پرتنے تو آئے آئے کرنے، ان بندہ آکے کیوں پٹی آئے، یہ کیوں ہاں کتی سوا یار دی لات بجی ہے۔ اسے طرح اگر میلاد دے والے نال کوئی پٹے تے پریشان نہ ہویا کر، اندر بیماری ود سی تے موچو آواز نکل سی نا۔ لیکن یاد رکھنا ہے نہ کسی مسئلہ کو ٹارگٹ کر رہا ہوں، نہ کسی بندے کو، نہ کسی شخصیت کو، اور یہ بالکل کلیئر سی بات ہے، رسول اللہ کا ذکر جسے ہضم نہیں ہوتا ہمیں وہ بندہ ہضم نہیں ہو سکتا، بڑی کلیئر سی بات ہے۔ اس لیے تھانوی صاحب یہ دوسرے بزرگ ہیں دوسرے مسلک کے، وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب، 2 کتابوں میں انہوں نے لکھا اور بڑے پیار کے ساتھ آپ نے یہ جملہ سننا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، دھیان میری طرف رکھنا ہے، آپ فرماتے ہیں، دیکھو یار ہم حوالہ بھی کتنے سلجھ کے لیتے ہیں۔ تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ وہ بندہ مسلمان ہی نہیں ہے جس کو رسول اللہ کی آمد کی خوشیاں نہ ہوں، اور یہ انہوں نے ہی نہیں لکھا، امام جلال الدین سیوطی نے اپنی 3 کتابوں میں لکھا، ملا علی قاری نے لکھا،
وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی ولادت کی خوشی یہ ایمان کی دلیل ہے۔ بہرحال کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خوشی اندر ہی اندر رکھ کے پھر رہے ہوتے ہیں، ہم تھوڑے بے صبرے سے لوگ ہیں، ہم اندر چھپا کے برداشت نہیں کر سکتے، ہم اندر خوشی آتی ہے ہم ظاہر کر دیتے ہیں۔ بھائی میں سے علاوہ اور کیا کہوں گا، میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہہ سکتا، میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اندر جن کے ہم بھائی یوں سمجھ لے ہم اس کے معاملے میں بے صبرے ہیں، اندر خوشی ہے تو اظہار بھی کر دیتے ہیں، لیکن یہ ہمارا اظہار بھی یہ مطلوب و محمود من اللہ ہے، مطلوب من اللہ ہے، مقصود من اللہ ہے، معمور من اللہ ہے۔ جیسے حضرت نے پڑھا آیت پڑھی، اللہ خود فرماتا ہے جب میرا فضل تم پہ ہو نا اندر ہی نہ رہے فالیا فراخ، اس کی جھلک نظر آنی چاہیے۔ تو پھر مجھے ذرا کہنا ہے آپ سادوں نو جانو آپ سادوں نو جہاں میں کیونکہ اللہ کرے کوئی اور بنایا ہی نہیں آپ۔ آئیے ذرا اب چلتے ہیں، میرے نبی کی ولادت باسعادت ہو گئی۔ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں 8 یا 7 سال کا تھا، اچانک میرے کانوں میں ایک دعائی پڑی، ایک یہودیوں کا بڑا رہنما کہہ رہا تھا یا معشر یہود، او یہودیو اکٹھے ہو جاؤ، فاجتمعوا الیہ، وہ یہودی سارے جمع ہو گئے، کہنے لگے مالک یا ویلک مالک، او مر جان جو گیا تو کی ہویا ہے، او مالک یا ویلک مالک، او تیری موت آئے تجھے کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا او یہودیو قتلا نجم احمد الذی فی هذه اللیلہ، آج کی رات تمہیں اس لیے میں نے جمع کیا ہے کہ محمد والا تارا طلوع ہو گیا ہے۔ میرے نبی کی پیاری بیوی حضرت سیدہ طیبہ حضرت عائشہ صدیقہ آپ فرماتی ہیں کہ ایک یہودی مکے میں رہتا تھا، اگلے دن رات میلاد والی دن میلاد والا، صبح آیا کہنے لگا یا معاشر قریش، اے قریش مکہ و مکے کے قریشیو، کیا تمہارے یہاں کسی بچے کی ولادت ہوئی ہے؟ قالوا لا نعلم، کہنے لگے ہمیں پتہ کیا ہے، ہمیں نہیں پتہ، اتنا بڑا قبیلہ ہے اور یہ تو ہوتی رہتی ہیں ولادتیں، تو کیوں کہہ رہا ہے؟ کہنے لگا یا معاشر قریش ان نبی هذه الامہ قد ولد فی اللیلہ، اللہ کی قسم ہے میرا علم کہہ رہا ہے، میری کتابیں کہہ رہی ہیں، حالات و انداز بتا رہے ہیں کہ اس امت کا نبی دنیا میں آ گیا ہے۔ ضرور ذرا دیکھو دیکھو دیکھو، اس نے آنا تمہارے قبیلے میں گئے، وہ گئے فانصرفوا، وہ اٹھے کہنے لگے چلو چیک کرتے ہیں، جا کے دروازوں پہ دستک دی، فقیل لہم ان عبداللہ ابن عبد المطلب قد ولد لہ غلاما، اور تو کوئی بچہ آج پیدا نہیں ہوا سوائے عبداللہ کے در یتیم کے۔ سارے قریش مکہ اس یہودی کو ساتھ لے کر وہ گئے، جا کے دستک دی، میرے نبی کی ماں جی نے پوچھا کون ہو، کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے آمینہ ہمیں اپنا لال تو دکھا، فَأَخْرَجَتْهُ إِلَيْهِمْ، میرے نبی کی امی میرے نبی کو لے کے آئیں،
یہودی نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ بین کتفے گئے علامت النبوہ، وہ آخری نبی ہوں گے، ان کے کندھوں کے بیچ میں نبوت کی نشانی ہوگی۔ آ کر جیسے ہی میرے نبی کی ماں جی نے میرا نبی دکھایا، انہوں نے فوراً حضور کے کندھوں کے بیچ میں نشانی دیکھی، مہر نبوت دیکھی۔ فقد خر مغشیہ، بے ہوشوں کے یہودی گر پڑا۔ جب ہوش میں آیا کہنے لگا ذہبت النبوت من بنی اسرائیل، اے نبوت بنی اسرائیل سے چلی گئی ہے۔ قریش مکہ حیران ہو رہے تھے، ارے اوے بڈھے تجھے کیا ہوا، یہ بے ہوش کیوں ہو رہا ہے؟ اب جاتے توجہ، آنسو بہاتے بہاتے خشک کرتے کرتے آنسو صاف کرتے کرتے چلتے چلتے مڑ مڑ کے یہ کہہ رہا تھا، اے قریش مکہ اسے ہلکا مت سمجھنا، یہی وہ ہستی ہوگی جو تمہارا نام مشرقوں میں بھی مشہور کر دے گا، مغربوں میں بھی۔ آپ سادوں جہاں میں، آپ سادوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو توجہ سے سننا ہے، میرے نبی مکرم کی ولادت محرم میں نہیں ہوئی، ربیع الاول میں ہوئی۔ جمعے کو نہیں ہوئی، سوموار والے دن ہوئی۔ امام زرقانی سے پوچھا گیا ہے، امام زرقانی ولادت رسالت مآب ہونی تھی تو رمضان میں ہو جاتی، ہونی تھی تو جمعے والے دن ہو جاتی۔ فرماتے ہیں اس لیے اللہ کا محبوب نہ رمضان میں آئے نہ وہ جمعے والے دن آئے، بلکہ اس کے علاوہ ہے لِأَن تَمَامَ أَنَّهُ تَشَرَّفَ بِهِ فَجَعَلَ اللَّهُ مَوْلِدَهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ فِي غَيْرِهَا لِيَظْهِرَ عِنْعَایَتُ بِهِ وَكَرَامَتُهُ عَلَيْهِ۔ اور بڑا خاص جملہ لکھا، فرماتے ہیں لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصلاة والسلام لا يتشرف بالزمان وإنما الزمان يتشرف به۔ اگر حضور رمضان میں آتے یہ وہم پڑتا کہ شاید حضور کی فضیلت رمضان کی وجہ سے گئے، اگر جمعے کو آتے یہ وہم پڑتا شاید حضور کی شام جمعے کی وجہ سے۔ فرمایا محبوبہ تجھے نہ رمضان میں بھیجیں گے نہ جمعے والے دن تیرا ورود ہوگا، بلکہ اس کے علاوہ تجھے اور دنوں میں لائیں گے تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ محمد کی شرافت زمانے کی وجہ سے نہیں، مہینے کی شرافت محمد عربی کی وجہ سے۔ آئے ہائے حلیمہ سعدیہ۔ اب آ رہا میں نے محبت کی گفتگو آپ کے سامنے، میں نے کہا تھا نا سیدہ حلیمہ سعدیہ کی پیار کی یہ باتیں آپ کے سامنے۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ آپ گھر سے چلی، جیسے آپ نے سنا سواری کے لیے آپ کے پاس اتان ہے، اتان عربی میں گدھی کو کہتے ہیں، اور میرے نبی مکرم سید کونین کی رضائی امی ان کی یہ سواری بڑی بوڑھی تھی، بڑھاپے کی وجہ سے یہ چل نہیں سکتی تھی۔ جتنی بھی قبیلہ بنو سعد کی عورتیں مکے میں آئیں تاکہ بچوں کو لے لیں، جیسے ہی مکے میں آئیں آ کر انہیں پتہ چلا کہ عبداللہ کے گھر میں بھی در یتیم ہے، آ کر دستک دی، بچہ لینے آئی ہیں۔ اندر سے سیدہ آمنہ نے فرمایا بچہ تو لے جاؤ لیکن یہ در یتیم ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جتنی بھی دائیاں تھیں نبی کو ریجیکٹ کر کے گئیں۔ میں نے کہا نانا تمہیں سمجھ نہیں آئی۔ اچھا میں یہ جملہ تلاش میں لگا ہوا تھا جناب، میں یہ بڑا ڈھونڈ رہا تھا کہ مجھے کہیں ملے، میرا دل تو کر رہا تھا
کہ جملہ پہلے سنیں پھر میں آپ کو اس کا حوالہ بھی دیتا ہوں. حوالہ دوں گا جی. اور محبت دل میں ہو تو بندہ کام کی چیزیں نکال ہی لیتا ہے. کہنے والے کہتے تھے، مطلب عام لوگ سچی سے ذکر کرتے ہیں نا، دائیاں یتیم سمجھ کے حضور کو چھوڑ کے چلی گئی. میں آپ کو دل چبل او حضور دیاں گلاں کر رہے ہیں تو کسی گران دے چودھری دے پتر دیاں گلاں نہیں کیا کرتا. حضور کی بات کرتا. حضور کو دائیاں چھوڑ کے نہیں گئیں. میرے رسول نے حلیمہ سعدیہ کے بغیر کسی کو قبول ہی نہیں کیا. اور آؤ ذرا اس کا حوالہ سنو، آپ کو بھی سمجھ آئے کہ جناب یہ ہم اپنی طرف سے یہ نہیں کہتے ہیں بلکہ اس کے پیچھے بھی جناب پورا حوالہ موجود ہے. توجہ سے آپ نے سننا ہے. میرے نبی مکرم سید کونین کی ولادت باسعادت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی، امام زرقانی لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرمایا کہ کون میرے محبوب کو سنبھالے گا. تو پوری کائنات کی مخلوقات دامن پھیلا کے کھڑی ہو گئی. سب سے پہلے جنت کی حوروں نے اپروچ کیا، یا اللہ ہم سنبھالنا چاہتی ہیں. حتیٰ کہ یہ ڈیٹیل میں روایت امام زرقانی نے اس کو لکھا، حتیٰ کہ جناب آسمانوں حوریں آ گئیں، پرندے ہواؤں والے آ گئے، یا اللہ ہم حضور کی کفالت کریں گے. تمام مخلوقات آ گئیں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قالت الوحوش نحن اولا بذالک ننال شرف و تعظیم. حتیٰ کہ درندے چرند پرند ہر چیز سامنے آ گئی جی. صحراؤں کے وحشی جانور بھی آگے کہنے لگے یا اللہ محبوب ہمیں دے دے، ہم اس کو سنبھالیں گے تاکہ ہماری بھی عزتیں بڑھ جائیں. اعلان ہوا یا جمیع المخلوقات ان اللہ کتب فی سابق حکمت القدیمہ ان نبی الکریم یکون ردیا لحلیمہ. آواز آئیے کائنات عالم کی ساری مخلوقات، تمہاری محبتیں اپنی جگہ، حور و غلمہ تمہاری چاہتیں اپنی جگہ، اے پرندوں تمہاری خواہشیں اپنی جگہ، اے وحوش و طیور تمہاری چاہتیں اپنی جگہ. لیکن یہ بات پچھلی کتابوں میں بھی لکھ دی گئی ہے کہ محمد عربی کی خدمت رضا حلیمہ کے سپرد ہو گئی ہے. اس کا مطلب ہے دائیوں نے حضور کو نہیں چھوڑا، حضور نے حلیمہ کے بغیر کسی کو قبول ہی نہیں کیا. او جی یہ باتیں تو خواب خیال ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ بچہ قبول نہ کرے؟ میں نے کہا اگر موسیٰ علیہ السلام، وہ تو قرآن کی نصیحت سے ثابت ہے نا، عورتیں آتی گئیں دودھ پلانے کے لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام انکار کرتے رہے. ہاں پھر آپ کی بہن آئی، آ کر کہنے لگی میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ شاید ہی ان کا دودھ پی لیں. جیسے ہی میرے نبی مکرم، جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں جی کو بلایا گیا، کیونکہ فرعون نے اپنے گھر میں عدم بپا کیا ہوا تھا، یہ بچے کو دودھ کیوں نہیں پلایا جا رہا، یہ کہیں پیاس کے مارے تکلیف میں نہ آ جائے. وہاں آسیہ چیخ رہی تھی اے سارے سرکاری کرندوں کوئی لے کے آؤ ایسی ماں جس کا دودھ یہ پیے. چنانچہ یہ قرآن کی بات کر رہا ہوں، یہ گھر کی کتاب کی بات نہیں، یہ قرآن کی بات ہے. آپ کی بہن گئیں جا کر لے کے آئیں اپنی امی جی کو. جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اپنی ماں کو دیکھا، تمام مفسرین نے دیکھا ہے فتح موسیٰ، جناب موسیٰ دیکھ کے صرف مسکرائے نہیں، کھل کھلائے. ہائے ہائے میرے استاد گرامی یہ جملہ بولا کرتے ہیں، فرمایا کرتے ہیں گویا موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہوں امی جی دیکھا ہے پھر میں نے کیسا کام کیا ہے، بلایا کہ نہیں بلایا. اللہ تعالیٰ نے حکمت دکھائی، حضرت جبریل علیہ السلام نے نا فوراً ان کا منہ پھیرا کہ کہیں شک نہ پڑ جائے کہ یہ کیا ہے. پہلی دفعہ انہوں نے جناب پھر ان کا پھر گیا، انہوں نے کہا یہ بھی نہیں پیتا، ان کا دودھ بھی نہیں پیتا. آپ کی امی جی سمجھ نہیں، آپ نے فرمایا ٹھہرو میں پھر ٹرائی کرتی ہوں. دوبارہ ٹرائی کی تو وہ دودھ پینے لگ گئے. اگر موسیٰ کو پتا ہے کہ میں نے کس ماں کا دودھ پینا ہے تو موسیٰ کے امام کو نہیں پتا میں نے کس ماں کا دودھ. بھائی
آپ کیوں بھول جاتے ہو کہ یہ ذات مصطفیٰ ہے جو خلقت میں، بعثت میں، ولادت میں، شرافت میں، کمال میں، دیانت میں، لیاقت میں، پوری کائنات میں سب کا سردار اور بادشاہ بن کے آیا. میرا نبی مقصود کائنات بن کے آیا. اللہ اکبر. علیمہ سعدیہ فرماتی ہیں فَذَهَبْتُ فَإِذَا بِهِ مُدَّرَّجٍ، کہتی ہیں میں سب سے آخر میں گئی، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، آواز آئی یتیم ہے. کہتی ہیں میں نے کہا چلو یتیم ہی ہے پر بچہ تو دکھاؤ. فرماتی ہیں کہ میں اندر گئی، دروازہ کھلا، دیکھا تو مدرجن فی ثوب صوف ابیض من اللبن، وہ اون کے کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے پر دودھ سے زیادہ سفید چہرہ تھا. یفوخ من المسک، عام بچوں کے جسموں سے کھٹی کھٹی بو آتی ہے، لیکن یہ پہلا بچہ میں نے دیکھا جس کے جسم سے کستوری کی خوشبو آتی ہے. تحتو حریرۃ خضراء، نیچے سبز ریشم کی گدڑی پڑی ہوئی تھی. راکد علی قفاہ، آپ سوئے ہوئے تھے. فاشفقت ان انقذہ من، لحسنہ ولجمالہ، میں نے ان کو لیٹے ہوئے دیکھا، آنکھیں بند تھیں. میرے دل میں آیا کہ میں ان کو جگاؤں. اتنے مجھے سونے لگے، اتنے مجھے سونے لگے. فدنوت منو، میں ان کے قریب ہوئی تو پھر ہوا کیا جناب؟ فوضعت یدی علی صدری، میں نے پیار سے اپنا ہاتھ ان کے سینے پہ رکھا. فتبسم ضاحکا، مسکراتے ہوئے انہوں نے آنکھیں کھول دی مجھے دیکھنا. تو پھر مجھے کہنا ہے نا حلیمہ میں تیرے مقدرہ تو صدقے، حلیمہ میں تیرے مقدرہ تو صدقے، تو مدنی دا جھولا جھولے دی دہوں سے، حلیمہ میں تیرے. یار یہ بیسوں کا نہیں رکھنے کا، آواز آنی چاہیے. حلیمہ میں تیرے مقدرہ تو صدقے، حلیمہ میں تیرے. سیدہ فرماتی ہے فَيَفْتَحُ عَيْنَيْهِ، انہوں نے اچانک وفتح عینیہ، انہوں نے اچانک اپنی آنکھیں کھولی. لینظر الیہ، مجھے دیکھنے لگ گئے، مجھے دیکھ دیکھ کے مسکرانے لگ گئے. فخرج من عینیہ نور، اے لوگو سن لو، ادھر پہلی نظر کھلی، ادھر آنکھ کھلی. اللہ کی قسم ہے میرے محمد کی آنکھوں سے نور نکلا. دخل خلال السماء، آسمان کی جانب بلند ہو گیا. فقبلتہ بین عینیہ، میں نے ان کے ماتھے پر بوسہ دینا شروع کر دیا. وَآتَيْتُهُ صَدِيَ الْأَيْمَنَ، میں نے انہیں دانی طرف کا دودھ پیش کیا. فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ بِمَا شَاءَ مِنْ لَبَنٍ، پھر انہوں نے جتنا چاہا دودھ نوش فرمایا. فَحَوَّلْتُهُ إِلَى الْيَسْرِ فَأَبَى، میں نے بائیں طرف کا دودھ پلانا چاہا، انہوں نے انکار کر دیا. اور سیدہ فرماتی ہیں فَأَلْحَمَ اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ نے انہیں الہام کر دیا تھا کہ تیرا ایک رضائی بھائی بھی ہے. فرماتی جتنا عرصہ میرا محمد میرے گھر میں رہے، قسم کھا کے کہتی ہوں مجھے اتنا سگا بیٹا پیارا نہیں تھا جتنا محمد سے پیار تھا. فرماتی ہیں جتنا عرصہ وہ رہے میرا دل کرتا کہ وہ بائیں طرف کا دودھ بھی پیتے رہے، لیکن انہوں نے کبھی بھی زیادتی نہیں کی. انہوں نے ہمیشہ عدل کا مظاہرہ کیا، بائیں طرف کا دودھ اپنے بھائی رضائی بھائی کے لیے رکھا. اللہ اللہ. فرماتی ہیں میں نے ان کے ماتھے کے بیچ میں بوسہ دیا. تو پھر مجھے ذرا کہنا ہے نا کہ حلیمہ میں تیرے مقدرہ تو صدقے،
سے سونے دا مکھڑا نورانی نورانی سونے دا مکھڑا او تو تک دی ترائیے چمیں دی تہوں سے تو سونے دا مکھڑا نورانی نورانی تو سونے دا مکھڑا نورانی نورانی او تک دی ترائیے چمیں دی تہوں سے حلیمہ میں تیرے سیدہ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا آمنہ مجھے اجازت ہے میں لے جاؤں فرماتی ہیں میرا دل دھڑک رہا تھا میں نے اپنے شوہر نامدار سے عرض کیا اے میرے شوہر اگر آمنہ نے انکار کر دیا میری شاید جان ادھر ہی نکل جائے فرماتی ہیں فَأَلْقَ اللَّهُ مَحَبَّتُهُ فِي قَلْبِي اللہ نے اپنے محبوب محمد کا پیار میرے دل میں ڈال دیا تھا میں انہیں دیکھ کر بس دیوانی میں ان کی مستانی ہو گئی میں ان کی دیوانی ہو گئی میں ان کے پیار میں مبتلا ہو گئی فرماتی ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے ہاں کی میں نے جلدی جلدی انہیں اٹھایا کوئی معاملہ بھی طے نہیں کیا حلیمہ کہنے لگی آمنہ کہنے لگی حلیمہ بولو کیا لینا ہے میں نے کہا جو دل کیا دے دینا بس ابھی تو لال دے دو فرماتی ہیں میں سواری پہ سوار ہو کے گھر کو لوٹی جیسے ہی میں کعبے کے پاس سے گزرنے لگی میرے دل میں خیال آیا چلو طواف کعبہ کر لیتے ہیں فرماتی ہیں میں رکی میں نے سواری اپنی کھڑی کی فنظرت الی اللتان میں نے اپنی سواری کو دیکھا وقد سجدت نحو الکعبۃ ثلاث سجدات اے میری سواری نے کعبے کے آگے 3 سجدے کیے ورفعت رأسها الى السماء پھر آسمان کی جانب دیکھنے لگ گئی میں نے طواف کیا میں جیسے حضرت نے بیان کیا میں نے طواف کیا میں جس گھڑی حجر اسود کے قریب پہنچی میرا محمد میری گود میں تھے ادھر میں فرماتی ہیں اللہ کی قسم فرأیت الحجر میں نے حجر اسود کو دیکھا وہ آگے بڑھ کے میرے محمد کا منہ چومنے لگے حلیمہ میں تیرے مقدرہ تو صدقے حلیمہ میں تیرے مقدرہ تو صدقے تو مدنی تجولا جلیں دی تہوں سے حلیمہ میں تیرے یار کے پر ذوق دیں گے تو تھکے ہوئے نہیں رکھا گا حلیمہ میں تیرے مقدرہ تو صدقے تو مدنی تجولا تو سونے دا مکھڑا نورانی نورانی تو سونے دا مکھڑا نورانی نورانی او مہندی ترائیے چمیں دی تہوں سے حلیمہ میں تیرے مقدرہ اب بڑا عجیب معاملہ شروع ہونے لگا ہے فرماتی ہیں میں سوار ہوئی سواری پہ میری سہیلیاں کافی منزلیں آگے جا چکی تھی میری سواری ان کے قریب پہنچی توجہ میری سواری ان کے قریب پہنچی بلکہ ان سے بھی آگے نکل گئی دیکھ کر حیران ہو کر کہنے لگی یا بنت زہیب او زہیب کی بیٹی حلیمہ اہذہ تان کے کنتے علیہ کیا یہ وہی سواری ہے جس پہ آئی تھی فاقولو میں کہنے لگی واللہ
انہا ہیا، میں نے کہا اللہ کی قسم ہے یہ وہی سواری ہے۔ فتعجبین منہا، حیران رہ گئیں، وَيَقُلْنَا، اور کہنے لگی ادھر، اور کہنے لگی ان لہا لشانا نظیما، میں ترجمہ پنجابی میں کروں گا، اے علیمہ اس دی تے ٹور ہی اور ہو گئی ہے۔ قالت سیدہ علیمہ فرماتی ہیں فَكُنْتُ أَسْمَعُ وَطَعَنِي، میں نے اپنی سواری کو سنا، اس کے منہ سے عربی کی آواز آنے لگی، تنطق بولنے لگی، وَتَقُولُ کہنے لگی وَاللَّهِ إِنَّ لِي لَشَانًا ثُمَّ شَانًا، تم کہتی ہو میری ٹور ہے، اللہ کی قسم میری ایک ٹور نہیں، میری ٹور پر ٹور ہے۔ میری پہلی ٹور یہ گئے باسنی اللہ کو بعد موتی، اور میں تو مرنے کے قریب تھی، محمد بٹھا کے رب نے مجھے زندہ کر دی۔ ورد لی سمنی بعد خزالی، میں تو کمزور ہو گئی تھی، میرا بڑھاپا آ گیا تھا، اور میں پھر جوان ہو گئی ہوں۔ میری دوسری ٹور یہ گئے وَيْحَقُنَّ يَا نِسَا بَنِي سَعْدٍ، او بنو سعد کی عورتوں، اوے تمہیں شاید پتہ نہیں ہے ان کن لفی غفلتن، اوے تو ان کن لفی غفلتن، اور تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے یا معاملے کیا ہیں۔ وَحَلْ تَدْرِينَ مَنَ الْعَذَارِ، اور کیا تمہیں پتہ ہے میں کس سچائی ویندیا، کیا تمہیں پتہ ہے میری پشت پہ کون سوارے؟ الْعَذَارِ خیال النبی، میری پشت پہ نبیوں کا سردار بیٹھا ہے، وَسَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ، نبیوں کا بادشاہ بیٹھا ہے، خیر الاولین والآخرین، اولین و آخرین میں سب سے بہتر بیٹھا ہے، وَحَبِيبُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور میری پشت پہ اللہ کا انعام بنانے والے رب کا محبوب بیٹھا ہے۔ علیمہ سعدیہ میرے نبی کو لے کر قبیلہ بنو سعد میں گئی تھی، آنے در قبیلہ بنو سعد میں گئی، قبیلہ بنو سعد میں پہلی رات میرا نبی، پہلی رات میرا نبی، پہلی رات میرا نبی، لم یبق منزل من منازل بنی سعد، بنو سعد کا کوئی ایک گھر بھی ایسا نہیں ہے اللہ، سر کہنے والے کہتے ہیں شممنا من حریق المسریخ المسکے، کوئی ایک گھر میں بھی ایسا نہیں تھا جس گھر سے کستوری کی خوشبو نہ مہکی ہو۔ ساری رات خوشبوئیں خوشبوئیں خوشبوئیں، آپ کو پتہ کوئی انہونا سا کام ہو جائے تو سویرے سویرے عورتیں جب اکٹھی ہوتی ہیں پانی شانی بھرنے کے لیے، آپس میں بات چیت ہوتی ہے تو ڈسکس تو ضرور ہوتا ہے، سویرے ساری اکٹھی ہوئی کہنے لگی نیوں پلیوں آج تے ساری راتی کستوریاں سونگریاں رہیاں، دوسری کہنے لگی وہ ہمارے گھر میں بھی آ رہی تھی، تیسری کہنے لگی ہمارے گھر میں، آپس میں باتیں کر کہتی ہیں چلو لیما سے پوچھتے ہیں اس کے گھر میں بھی آ رہی تھی۔ قدم اٹھائے میرے نبی مکرم کی امی جان حضرت علیمہ سعدیہ کے آنگن میں آئیں، ان کے گھر میں آئیں، کہنے لگی چلا چلا کر اے ہمارے گھروں سے رات کو خوشبو آ رہی تھی، اللہ کی قسم ادھر سے تو بھی آ رہی ہے۔ آ کر کہنے لگی علیمہ ہمارے گھروں سے رات ساری خوشبو آئی ہے، تیرے گھر میں ابھی بھی آئی ہے۔ علیمہ مسکرائی، فرمایا او پلیو وہ خوشبو وہ جب تمہارے گھروں سے مہک رہی تھی وہی میرے لال والی خوشبو تھی۔ القی اللہ محبتہ فی قلوب الناس، جس کو پتا چلا سب دیوانے میرے مصطفیٰ کے۔ سب دیوانے میرے مصطفیٰ کے ہو گئے، سارے میرے
میرے نبی کے دیوانے ہو گئے. فَاللَّهُ مُحَبَّتُهُ فِي قُلُوبِ النَّاسِ, لوگوں کے دلوں میں میرے نبی کا پیار آ گیا. اور پیار کیسا؟ جس کو کبھی کوئی تکلیف ہوتی, امام زرقانی لکھتے ہیں جس کے کہیں تکلیف ہوتی, کسی کا جانور بیمار ہوتا, کسی کو کوئی درد اٹھتا, وہ سیدھا حلیمہ سعدیہ کے گھر میں آتا, فاخذ بیدہ, حضور کا ہاتھ پکڑتا, فوضع علی, حضور کا ہاتھ پکڑ کے اپنے درد والی جگہ پہ رکھتا اور فوراً پکار اٹھتا, لو میرا درد دور ہو گیا ہے. پورے علاقے میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ حلیمہ کے گھر میں وہ آیا ہے جس کے ہاتھوں سے بھی شفا ملتی ہے. اچھا بولا سبحان اللہ دی آواز آ رہا ہے. ہائے ہائے, تو میلاد کہتے ہیں میرے نبی کی شانوں کے بیان. جس رسول کا بچپن اتنا نرالا ہے, اس میرے سونے نبی کی جوانی کتنی سونی ہوگی. قدم قدم پہ میرے نبی کی زندگی معجزہ, قدم قدم پہ کمال, قدم قدم پہ عظمت. سوائے اس کے امتی اور کر ہی کیا سکتا ہے کہ وہ اپنے دل کے اندر حضور کی محبت کے چراغ جلا کر تڑپ کے یہ کہتا پھرے, میرے آقا آپ جیسا نہ کوئی آیا ہے اور نہ آ سکتا ہے. آپ سادوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں, آپ سادوں جہاں میں. آگے بہت بڑی روایات ہیں, ایسی روایتیں کہ بندہ سن کے اب ساری رات سن کریں گے, میں پڑھتا رہوں گا انشاءاللہ. عاشقوں کو ذکر رسول مزہ ہی دیتا ہے. دل ان کے تنگ ہوتے ہیں جہاں اندر کو گند مند ہو, اس لیے کیونکہ رسول اللہ کا ذکر عاشقوں کے کلیجے ٹھنڈے کر دیتا ہے. حضرات گرامی, میلاد شریف کی یہی برکات ہوتی ہیں. بس وہ حضور کی ذات کے ساتھ جو محبت والا ہمارا رشتہ ہے, اس میں تازگی آ جاتی ہے. یہ شیشہ ہے نا, شیشہ یہ بھی پڑا رہے ویسے ہی نا, اس کے اوپر بھی گرد پڑ کے یہ میلہ ہو جاتا ہے, پھر ہلکا سے اس پہ پونچھا لگتا ہے, یہ صاف ہو جاتا ہے. اسی طرح یہ دنیا کی خرابیوں کے اندر پڑھ کے, دنیا کے معاملات میں اس دل کے اوپر نا گرد آ جاتی ہے, پر حضور کے محبت کی جب فوار پڑتی ہے نا, دل زندہ ہو جاتا ہے. ہائے دنیا ہے جس سے زندہ, وہ مسیحا تم ہی تو ہو. یا رسول اللہ, جس سے زندگی ملتی ہے کائنات کو, وہ مسیحا آپ ہیں. جس سے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں, وہ حیات آپ ہیں, وہ زندگی آپ ہیں. آپ کو مبارک ہو. ہم اس نظریے اور فکر والے لوگ ہیں کہ جس نظریے کے اندر مدینے کے سلطان کے ساتھ برابری نہیں کی جاتی, بلکہ یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں. جتنے بھی حضرات ہیں, نجیب عباسی صاحب ہیں, وحید عباسی صاحب ہیں, وہ کیا نام ہے, ملک عاشق صاحب ہیں, ماشاءاللہ بڑی خوبصورت مسجد بنی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یار ہمارے پھر ذہنوں میں روایتیں آئی جاتی ہیں, پھر چپ ہی نہیں رہ سکتے. تمیم داری گئے پردیس, سمجھتے ہیں, وہاں سے آتے ہوئے کندیلیں لے کے آئے, تو چپکے سے آ کر انہوں نے مسجد نبوی میں لٹکا دی. حضرت علی اندر آئے نا تو سرکار کی مسجد جگمگ 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 کر رہی تھی. مولا علی کے وہ لفظ حدیث کا ٹکڑا ہے, آپ نے ہاتھ اٹھائے, فرمایا یا اللہ, جس طرح تمیم نے تیرے نبی کی مسجد کو روشن کیا, تو اس کی قبر اور نصیب کو روشن کر دے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ. میرے نبی نے فرمایا مومن اور منافق میں فرق یہ ہے کہ مومن کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہوتا ہے اور منافق کا دل بازار میں لگا ہوا ہوتا ہے. ہم سوچیں ذرا,
کہ ہمارے دل مسجد میں زیادہ خوش رہتے ہیں یا بازاروں کی رونقوں میں ہمارے دل زیادہ خوش رہتے ہیں؟ مساجد کے ساتھ محبت کیجئے. آپ یقین فرمائیے کہ مسجدیں یہ بظاہر تو ایک مکان اینٹوں سے بنا ہوا دیواروں سے مشتمل چھت پر مشتمل ایک مکان ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم حضور کی حدیث ہے جس نے ایک اینٹ بھی لگائی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتا ہے. یہ مفہوم حدیث ہے، لفظ اینٹ وہاں نہیں ہے، وہاں یہ من بنا للہ بیتن کا مفخص قطعۃ، جس نے چڑیا کے گھونسلے جتنی بھی مسجد بنائی. آپ بتاؤ کوئی چڑیا کے گھونسلے جتنی مسجد ہوتی ہے؟ وہ تو اینٹ سے بھی چھوٹا ہے. مطلب یہ تھا جس نے تھوڑے سے تھوڑا بھی کام مسجد کے اندر کیا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس جنت میں محل بنا. اور یہ جو لوگ مساجد کے ڈیوٹیاں سر انجام دیتے ہیں ان کی خدمت اقدس میں میرا گزارش نامہ پیش کر رہا ہوں، گزارش سنیے. آپ مسجد کے چودھری نہیں بنتے، آپ مسجد کے خادم بنتے ہیں. ہمارے یہاں اور یہ چیز ہمارے اہل سنت کی مساجد میں بہت زیادہ ہے. برادریوں کے نام کی مسجدیں، فلانے دی مسجد ہے جی، اور وہاں جو حالات ہوتے ہیں، سیاستیں ممبر پہ ہوتی ہیں، مسجد کی حرمتیں پامال ہوتی ہیں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد کی ڈیوٹی دے دی. آپ مسجد کے خادم رہیں، علماء کی عزت کریں. ایک محلے والا بندہ آپ کو ایس پی کے ساتھ جا کر ملا دے، آپ اس کو سرائے صاحب السلام علیکم، آپ اس کو سلام کرتے رہتے، تو ایک امام مسجد دن میں 5 بار تمہیں خدا کے دربار میں پیش کرتا ہے. خدا کے دربار میں آپ کو پیش کرتا ہے. کوئی چھوٹی سی بات ہے. میں مشکاہ شریف پڑھا رہا تھا اس دن، تڑپ کے رہ گیا کہ جو علماء کی شانیں میرا دل کر رہا تھا کاش کہ میرے وصف میں ہو تو میں ایک ایک روایت کر کے تمام لوگوں کو بتاؤں کہ علماء کی شان کیا ہوتی ہے. کئی لوگوں کے اندر یہ شیطانی فکر پڑی ہوتی ہے، اجی مولوی اسی چڑ میں وہ رہتے ہیں. حضور پلیز ذرا میرا جملہ پلے باندھیے. پولیس والے کئی ایسے ہوتے ہیں جو وردی پہن کے کرتوت کر رہے ہوتے ہیں، پتہ ہے نا، کئی روزانہ کیس آتے ہیں آج پولیس کی وردی میں ڈکیتی کرتے ہیں نہیں. تو کیا قانون نے آپ کو اتھارٹی اور پاور دے دی ہے کہ آپ اس پولیس والا جو گڑبڑ کر رہا ہو اس کی وردی پکڑ کے پھاڑ دو؟ گورنمنٹ کہتی ہے بندہ ہمارے گڑبڑ کرے گا ہم پوچھیں گے. حضور یہ نصیب کی بات ہے، مصلی جس کو رسول اللہ کا مل گیا نا، یہ حضور کا مصلی اور حضور کا محراب ہے، حضور کا منبر ہے. یہ جس کو مل گیا نا آپ اس کو مذاق نہ سمجھیں. اگر وہ گڑبڑ کرتا ہے اس کو اور خدا رسول کا معاملہ ہے، آپ کے لیے یہ کبھی بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ اس عالم کی اس امام کی توہین کا کوئی ارتکاب کریں. یہ باطل قوتوں کی سب سے مضبوط ترین ان کی کوشش اور کاوش ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں سے رسول اللہ کے خاندان اور علماء کی عزت نکالیں. اسی واسطے شتونگڑے شتانگڑے آتے ہیں، سارے ہی برابر ہوتے ہیں، سادات کی کیوں عزت کرتے ہو؟ سارے برابر ہوتے ہیں پر جن کی رگوں میں رسول اللہ کا خون ہو وہ سب سے اوپر ہوتے ہیں. اسی طرح جو مصلی کے اوپر کھڑو ہوتے ہیں نا اللہ نے اس کو عزت دی ہوئی ہوتی ہے. آپ عزت کریں نہ کریں اس کو اللہ نے عزت دی ہے. آپ کریں گے آپ خدا کی نگاہوں میں، مصطفیٰ کی نگاہوں میں، اللہ کی نظروں میں آپ عزت مند ہو جائیں گے. اور اگر بے ادبی کریں گے یقین کیجئے اللہ بے خبر نہیں ہے. مجھے ایک صاحب ایک دن کہنے لگے، میں نے کہا ہمیں نہ چھیڑ، ہمارے اعمال کے تانے ہمیں نہ دے، قسم منتخب شدہ ہے، ہمیں اللہ اور رسول نے چنا. ہم اگر حضور کے مصلی پہ آئے اللہ نے چنا. ہم اپنے اعمال کو دیکھتے ہیں، خدا کی قسم ہم روتے
روتے ہیں ہم اس قابل کہاں کہ حضور کے مصلی کے وارث بنے، پر پتہ نہیں کیا چیز تھی کہ ہمارے نصیب میں آ گیا، بس آ گیا۔ آپ سے گزارش ہے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم محراب اور منبر والوں کو اللہ محراب اور منبر کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کیا سمجھتے ہو ہم لوگ بالکل پتھر دل ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے خدا کے دربار میں پیش ہونا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ ہم حضور کے سامنے حاضر ہوں، اور اگر حضور نے اتنا ہی پوچھ لیا کہ تم نے میرے محراب و منبر کے ساتھ کیا کیا، لیکن میرے رب کا کرم ہے، شکر ہے میرے مولا تو نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم تیرے نبی کے مصلی اور منبر پہ آ جاتے ہیں۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، یہ مسجد اللہ کرے جنت نظیر ہو، اس میں آنے والے نصیب لے کے جائیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں مسجد والوں، خدمت کرنے والوں، آپ کا کام ہے مسجد کی خدمت کرنا، کریڈٹ کسی دنیا کے بندے سے سوچنا بھی نہیں۔ اللہ تمہیں کریڈٹ دے گا، لیکن آج میرا یہ جملہ جتنی مسجد کمیٹی والے ہو، اگر تمہارا مقصود صرف خدا کے دین کی خدمت ہے تو میرا جملہ آج جا کے اپنے گھر کی ڈائری پہ لکھنا، اللہ مسجد کے خدمت گاروں کو کریڈٹ ان کی اولاد کے رنگ میں دیتا ہے۔ یہ میری قسم اٹھا کے آپ کو کہتا ہوں، گارنٹی ہے، اللہ ان کی نسلوں میں یہ چیز اس کا اجر عطا فرماتے ہیں، ان کی نسلیں اللہ سدھارتا ہے، ان کی اولاد میں اللہ تعالیٰ کرم عطا فرماتا ہے۔ اللہ آپ کی اس مسجد امیر حمزہ، میں باہر آیا، امیر حمزہ نام پڑا، میرے دل کی تاریں ہلنے لگ گئیں۔ دنیا رسول کی محبت میں روتی ہے، میرا نبی امیر حمزہ کی محبت میں رویا کرتے تھے۔ اور حدیث میں جس کو امام ابن عساکر نے لکھا، میرے آقا کئی دفعہ روتے روتے کہتے، پھر تڑپ کے آسمان کی جانب منہ کر کے فرماتے ہیں اللہ تو گواہ ہے مجھے اپنے چچا امیر حمزہ سے پیار ہے۔ اس لیے آپ نے اس کے قاتل، اپنے چچا کے قاتل اور ان کا کلیجہ چبانے والی عورت کو بے شک دنیا میں معاف بھی فرما دیا، لیکن فرمایا پوری زندگی میری آنکھوں کے سامنے نہ آنا، تو میرے سامنے تم آتے ہو۔ اپنے واشی سے کہا جس نے شہید کیا تھا، اور اس عورت سے کہا میرے سامنے نہ آنا، تو نے میرے نبی کا کلیجہ چبایا، تو میرے سامنے آئے گی میرے چچا کی یاد مجھے تڑپا دے گی۔ اور دنیا کے اندر واحد ایک مقام ہے، ساری زندگی اللہ کے نبی نے رونے سے اور جزا سے منع فرمایا، نوئے سے منع فرمایا، سوائے حضرت امیر حمزہ کے جب آپ کا جسد اثر آیا، آپ نے اب جب خبر آئی، جب حضور گئے، آپ نے فرمایا میرے چاچے پہ رونے والی کوئی بھی نہیں ہے آج، تمہیں پتہ نہیں آج کون اللہ کا شیر دنیا سے گیا ہے۔ ایک بزرگ سے میں نے پڑھا تھا، سنا تھا کہ جس کی کوئی دعا قبول نہ ہوتی ہو، کیا یاد کرو گے؟ نسخے بتا کے جا رہا ہوں، مدینے جائے، میں یہاں بتاتا نہیں ہوں لیکن خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں آج تک کوئی ایسی دعا ہے ہی نہیں ہے کہ جو میں نے یہ طریقہ اپنا کے میں نے کی اور وہ دعا قبول نہ ہوئی۔ سیدھا حضور کے چچے کے دربار میں مزار شریف پہ حاضر عہد میں، اور جا کر کہ یا امیر حمزہ میں حضور کے دربار میں جا رہا ہوں، میری سفارش کرنا۔ پھر وہاں سے سیدھا جنت البقیع آ جائے، باہر کھڑا کر کے یا سیدہ زہرا میں آپ کے بابا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، سفارش کرنا۔ اور یہ بات میں ایک نہیں کہتا، یہ 20 محدثین لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ دو راستوں سے ہو کہ حضور کے دربار میں آ کر گزارش کرے، ایسی کوئی بات اور مسئلہ ہے ہی نہیں جو دربار رسالہ سے حل نہ ہوتا۔ میرا چیلنج ہے آپ لوگوں کو، ہے کوئی ایسا بندہ جو یہ کہے میرا فلانا مسئلہ پھنسا ہوا ہے؟ 30-20 سال لوگوں کی اولاد نہیں ہوتی تھی، ہمیں جی ڈاکٹر نے پکا علاج، میں نے کہا ڈاکٹر وہاں نہیں جا سکتے جہاں میرا رسول کام کر سکتا ہے۔ میں ایسے 20 کیس آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، میری اپنی فیملی کے اندر 18-20 سال کیسے کیستے ہیں۔
سرکار امیر حمزہ کی بارگاہ میں سیدہ زہرا کے دربار میں ہو کر آپ کیا سمجھتے ہو زہرا پاک کا بوا تھوڑا بوا ہے؟ میرے نبی کی حال لجپال نبی ہے، حضور کی بیٹی سیدہ زہرا، حضور کے چچا امیر حمزہ، یہ برکات اللہ آپ تمام اس محلے والوں کو نصیب فرمائے۔ حضرات مومنوں مسلمانوں کے پاس، سنیوں کے پاس حضور کے عشق کی میراث اور دولت ہے، اس لیے میرے سیدی اعلیٰ حضرت فرمایا کرتے تھے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، یعنی عشق کی آگ جہنم کی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا میرا یہاں آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرمائے۔ 5 وقت کی نماز پڑھیں، ماں باپ کی خدمت کریں، نہ 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 ایسے نہیں، ایسے نہیں، ماں باپ کی خدمت کریں، حلال کھانے کی کوشش کریں، پڑوسیوں کا حق نہ ماریں، کسی کی بےعزتی نہ کریں، کسی کو گالی نہ دیں۔ ان مولویوں سے طریقے نہ سیکھیں جو ممبروں پہ بیٹھ کے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اور پھر ظالم کے بچے ساتھ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ گالی دینے کا ثواب ہوتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا منافق کی نشانی ہے کہ وہ گالیاں دیتا ہے۔ ہمارے اہل سنت کے اوپر دھبے اور داغ لگائے جا رہے ہیں، اور پھر اگر کوئی بولے تو کہتے ہیں جی یہ فرقے ہو گئے، یہ جماعتیں ہو گئیں۔ ہم اتنا کہتے ہیں گالی نہیں، حضور کی محبت، حضور کی محبت۔ تو بس ذرا مجھے کہنے دو نا جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں